بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انٹالرنس معاشرے میں بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، عدم برداشت۔ کوئی آدمی، کوئی بھی فرد ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، ہر آدمی اپنی منوانا چاہ رہا ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ اب ہم جب اس میں تفصیل سے دیکھتے ہیں اور جو ریسرچ کی گئی ہیں ان کے مطابق اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ایک ہے جینز، یعنی جینیٹیکلی جو انسان کو ملتا ہے، اور دوسرا جو انوائرمنٹل فیکٹرز، کہ جی ماحول، اس کے ماں باپ، اس کا معاشرہ، اس کا سکولنگ، اس کا جو اس کو تربیت کے جو بھی ادارے ہیں، وہ ان کا رول بہت زیادہ ہے۔ تو یہ عدم جو برداشت ہے، اس میں انسان کی سب سے بڑی چیز جو ہے پرسنالٹی، کہ کسی انسان کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں اگریسو قسم کے لوگ، کچھ ہوتے ہیں سبمسو قسم کے لوگ، کچھ ہوتے ہیں قانون کی پاسداری کرنے والے لوگ۔ تو جو شخصیت ہے وہ بنتی ہے جینز اور جینوم اور فینومز، یعنی جو انوائرمنٹل فیکٹر ہیں۔ تو جتنی ہم پرسنالٹی بلڈنگ پہ زور دیں گے، اس کے لیے اقدامات اٹھائیں گے، اتنا ہی معاشرے میں ٹالرنس بہتر ہوگی۔ تو بنیادی طور پہ پرسنالٹی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں شروع سے ہی، بچپن سے ہی تربیت، جو ماں باپ تربیت دیتے ہیں، جو اسکول تربیت ہوتی ہے، اسکول میں جو معاشرہ تربیت کرتا ہے، گورنمنٹ تربیت کرتی ہے، ادارے تربیت کرتے ہیں، تو سب کا رول ایک آ جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ ایک بڑا فیکٹر جو ہمارے جو عدم برداشت میں ہے، وہ ہماری جو ذہنیت جو نا ایک وڈیرہ شاہی ذہنیت بن گئی ہے۔ ہر آدمی اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں ایک بڑی توپ چیز ہوں، میں جو سوچتا ہوں، جب میں جو بات کرتا ہوں اسی کی اہمیت ہے، دوسرے کی وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ذہنیت کو بدلنا بہت ضروری ہے۔ اس میں اسی طرح کئی دفعہ لوگ مذہبی جو گروہ بن جاتے ہیں، وہ لوگ اپنے مفادات کے لیے ان میں پھر دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے۔ ہر دیکھ لیں مختلف گروہ ہیں، وہ ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں گے، اور وہ ایک بڑی پھر ان کے پیچھے سارے لوگ جو ان کے وہ سارے عدم برداشت، لڑائیاں جھگڑے اور کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی وجہ جو گروہی تعصبات، نسل پرستی، میں کون ہوں، میرا کس نسل سے تعلق ہے، میرا کس رنگ سے تعلق ہے، یہ چیزیں جو عدم برداشت کے لیے بہت زیادہ جو نقصان دہ ہیں، کہ جو لوگ مختلف نسل پرستیوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور وجہ جو انٹالرنس کی ہے، وہ معاشی مفادات، کہ لوگوں کے بہت سارے جو معاشی مفادات جو پیچھے ہوتے ہیں، اور اس لیے وہ دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اپنے کہیں جائیں گے، اپنی منوائیں گے، اور اپنا وہ جو سکہ جمائیں گے۔ یہ جو کارٹل مختلف بنے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگوں میں پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ پھر ایک اور وجہ ہے سیاسی مفادات۔ دیکھو نا، سیاسی گروہ، ان کو جو مرضی ہو وہ کہتے ہیں بس ہماری جیت ہو، ہم آگے آئیں، دوسرے کو ڈاؤن کرنا، اپنے آپ کو آگے کرنا، اور اس کے لیے جو طریقہ بھی ہے، اور واضح ہے جہاں جو کلچر یا جو سوسائٹیز جو ایسے لوگ ہیں تو پیچھے لگتے ہیں، وہ پھر عدم برداشت کا شکار ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بڑی وجہ جو انٹالرنس کی ہے، وہ کلچرل ٹکراؤ ہے، مختلف کلچرز جو ہیں جب ایک جگہ ہوتے ہیں، یا کوئی وہ ایک دوسرے کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور بڑی وجہ ان چیزوں کو زیادہ کرنے والے کیا ہیں، کمزور سوشل ادارے جو ہیں۔ اگر سوشل ادارے کمزور ہوں گے، لوگوں کی تربیت نہیں ہوگی، لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا، لوگوں کو اچھے برے کی تمیز نہیں سکھائی جائے گی، تو اس وجہ سے پھر لوگ جو ہے نا بس جس لائن پہ لگے ہوئے ہیں، جس لائن پہ ان کو چلا رہا ہے وہ چلتے جاتے ہیں، اور وہ ایک پرابلمس کریٹ کرتے ہیں۔ اس طرح میڈیا کا بہت رول ہے۔ اب میڈیا کیا دکھاتا ہے، فلمیں کیسی ہیں، ڈرامے کیسے ہیں، جو ٹیبل ٹاکس کیسی ہیں، جو بحث مباحثے کیا ہو رہے ہیں، تو جس طرح کے ہوں گے، جس طرح کچھ وہ جان بوجھ کے ایسے دکھائیں گے جن میں ٹکراؤ ہے، لڑائیاں ہیں، جھگڑے ہیں، لوگ بڑے پڑھے لکھے سمجھدار اسکالرس قسم کے ایک دوسرے کو میں طے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ میڈیا کے ایک بہت رول ہے۔ اس طرح جس معاشرے میں ناانصافیاں ہوں، میرٹ پریویل نہ کرے، میرٹ کے اوپر کام نہ ہوں، انصاف نہ لوگوں کو ملے، وہاں ادب جو
برداشت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ہمارے ہاں یہ ایک بڑا مسئلہ ہے۔ اسی طرح قانون اور قانون کی عمل داری، قوانین کون سے بنے ہوئے ہیں عدم برداشت کے لیے، تو ان قوانین پہ عمل، انصاف کے ساتھ عمل کتنا ہوتا ہے، یہ بہت ایک فیکٹر ہے کہ جی جو عدم برداشت ہوتی ہے۔ اسی طرح عدل و انصاف، عدالتوں سے لوگوں کو عدل کتنا ملتا ہے، انصاف کیسا ملتا ہے، اگر کسی میں کوئی مسئلہ ہو جائے، پرابلم ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو وہ عدالتوں میں جائیں گے تو کتنی جلدی اور کتنا اچھا انصاف ملتا ہے، یہ بڑا ایک فیکٹر ہے۔ تو اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ پھر آپس میں ہی، تو یہ چیزیں ایک ایسی ہیں جو جو ہمارے معاشرے میں انفرادی طور پہ، اجتماعی طور پہ، ایون ساری دنیا میں، قوموں میں، ملکوں میں، جو انٹالرنس پیدا کرتی ہیں اور اس سے پھر مسائل آگے بڑھتے ہیں۔ تو ان کو ختم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ایجوکیشن عام کی جائے، لوگوں کو شروع سے ہی ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرام، سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ آف پیپل جو ہے نا، اس پہ زور دیا جائے۔ میڈیا، عدالتیں، قوانین، جو قانون بنانے والے اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، وہ اپنا رول ادا کریں اور لوگوں کے حقوق اور ان کی رائے کا احترام کیا جائے، ایک دوسرے کو برداشت کیا جائے، ایک دوسرے کو سمجھا جائے کہ یار اگر وہ کوئی بات کرتا ہے تو اس کا حق ہے جو مرضی بات کرے، بلکہ قانون کے دائرے میں جو مرضی بات کرے اس کو ہمیں سننا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اپنی بات دوسرے کے اوپر نہیں تھوپنی چاہیے۔ اگر ہم باہمی اعتماد، احترام کے ساتھ آگے بڑھیں قانون کے دائرے میں، تو یہ عدم برداشت کم ہو سکتی ہے۔